गुनाहों से छोटे बड़े जितने गुनाह मैंने किए हैं सबसे तौबा करता हूँ। आइंदा के लिए वो काम करूँगा जिससे अल्लाह रसूल राजी हों, और वो काम नहीं करूँगा जिससे अल्लाह रसूल नाराज हों। इसको छोड़ के सीने चेहरे पे हाथ फेरें, कमीज के नीचे से सीने के ऊपर हाथ फेरें ताकि आप इस बेत के फयूजात बरकत आपके सीने में मुंतकिल हों। आपने কাপড় যেখানে আছে বসেন, কেউ কাপড় টানবেন না, কাপড় রেখে দেন, ছেড়ে দেন। तो आप सबको सिलसिला कादरिया, ये शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे ये सिलसिला हम तक पहुँचा है। ये शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कादरी सिलसिला है, जिसका कनेक्शन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। वहीं से ये सिलसिला आगे आया है और शेख अब्दुल कादर जिलानी ने इसको आगे इस सिलसिले को बढ़ाया और हम तक मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के ज़रिए सीना बसीना हम तक पहुँचा है। आप जब शजरा शरीफ का आप हमारा शजरा है उसको आप पढ़ेंगे और ज़रूर उसको पढ़ें, उसमें आपके असबाक भी हैं और सिलसिले के हवाले से तफसीलात भी हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बैत का सिलसिला शुरू होता है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, और इस तरह ज़ैनुल आबिदीन, और नीचे जिस तरह आप शजरा पढ़ते हैं, या इलाही अपनी ज़ाते किब्रिया के वास्ते खोल दे दरवाज़े रहमत खुदा के वास्ते। अब इस तरह नीचे आप आते हैं, नाम लेते रहते हैं, आते आते आप शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से नीचे फिर आप आते हैं मुख्तलिफ मशाइख जिनसे ये सिलसिला चलता रहा है। तो ये सिलसिला फिर ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा, उनसे फिर सैयद अहमद शाह सिरीकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप तक पहुँचा और आपसे फिर तय्यब शाह रहमतुल्लाह अलैह और फिर ताहिर शाह साहब ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अभी उन्हीं के हुक्म पे इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। सिलसिला क्या है? ये सिलसिला अल्लाह ताला की एक नेमत है, अल्लाह ताला का फजल है, करम है कि ये सिलसिले की बरकत है कि आज आप सब कितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं और इस सिलसिले की बरकत से अल्लाह ताला ने आपको तौबा करने की तौफीक दे दी। इतनी भलाई आपसे और कोई कर सकता है
کسی کو آپ کے گناہوں سے کوئی تعلق نہیں، کسی کو بھی آپ کے گناہوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن سلسلہ کے مشائخ، سلسلے کے جو ہمارے حضرات ہیں، یہ سلسلہ جن کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے، خود ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے کتنے یہاں اس محفل میں موجود لوگ ہوں گے جنہوں نے صدق کے دل سے اللہ کے حضور جھک کے توبہ کی ہوں گے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیونکہ زمانے کا دھندا ہے، دنیا داری ہے، صبح اٹھنا، بھاگتے جانا، جاب پہ جانا، بزنس پہ جانا، دنیا کے اور کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، رات کو تھکے ماندے آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ سوئیں گے کہ صبح پھر دھندے پہ جانا ہے، بزنس کرنی ہے۔ تو یہ توبہ کی فکر ہمیں نہیں ہوتی، گناہوں کی جو مشین ہے وہ چل رہی ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، عمدن ہو رہے ہیں، خطان بھی ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی جھوٹ، تھوڑے سے مقصد کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، بھائی کی غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم دن میں کتنی دفعہ غیبت کر جاتے ہیں، اور ہمارا تو یہ اگر 2-4 بھائی بیٹھے ہوں، 5واں بھی ہو اور ایک ان میں سے چلا جائے، تو یہ ضروری ہماری سوسائٹی میں ہے کہ پیچھے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اچھا بندہ ہے، نہیں یہ فلاں اس میں یہ خامی ہے۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور غیبت جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ اپنے کسی بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھائیں۔ یہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا، پڑوسی کا، تعلق دار کا جب آپ اس کی غیبت کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اس کا کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو ہم روزانہ ہم سے غیبت ہوتی ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا پیسہ آ گیا، دوست کے بڑا جی یہ ہے، وہ تو فلاں ایسا ہے، فلاں، یعنی یہ ایک مثال ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایک گناہ دوسرا اوپر، تیسرا اوپر، اور اس طرح ہم گناہوں کے پورے ایک دلدل میں ہم پھنس جاتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنے گناہوں کی بخشش کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ پتہ، اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، بھئی یہ چھوڑ دیں یہ کپڑے کو، مطلب کی باتیں ہیں سن لیں، یہ کپڑا انشاءاللہ یہی رہے گا، آپ بھی ادھر ہیں، رکھ لیں نیچے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ بیٹا، بھئی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، احساس اپنا کچھ نہیں، ایک گناہ اوپر دوسرا، اوپر تیسرا، خود وہ احساس نہیں کہ بھئی ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم ان گناہوں سے
اللہ نے زندگی میں ایک موقع دیا ہے کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو صدقے دل سے تو میں تیرے تمام گناہ معاف کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، اس دروازے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنا وزن ہمارے کندھوں پہ ہے گناہوں کا جو وزن ہمارے کندھوں پہ ہے، اس وزن کو اتار کے پھینک دیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو ساتھیوں، یہ جو سلسلہ ہے ہمیں اپنی خبر نہیں، ہمیں اپنی فکر نہیں، سلسلہ ہماری فکر کرتا ہے. سلسلہ ہماری فکر کرتا ہے اور یہ سلسلہ ہمیں جوڑ دیتا ہے. آج آپ کا جوڑ ہوا، آپ سب بیٹھے سلسلے کی برکت سے، اور سلسلے نے آپ کے سروں سے وہ گناہوں کا جو وزن تھا آپ کے کندھوں پہ آپ اٹھائے پھر رہے تھے، سلسلے نے آپ کا بوجھ اٹھا کے کنارے رکھ دیا. آپ نے اللہ سے توبہ کر دی. اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا مومن اگر کسی کا حق، اس نے کسی حقوق الناس، حقوق العباد جو ہے، کہ اگر اس نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق نہیں چھینا، کسی کا حق کو غصب نہیں کیا، تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. تو آج بھی آپ نے اگر کسی کا حق چھینا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو واپس کریں یا اس سے معافی مانگیں. تو یہ سلسلہ آپ کو یہاں پہ جو حضرات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں اولیاء اللہ کے صوفیاء نے ہمیں جو یہ رستہ دیا ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں. تو یہ برکت کس کی ہے؟ یہ برکات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ برکات ہمیں سلسلہ سے ملتی ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ صاف ستھرا، اس کا آپ دیکھیں گے تو ڈریں. بغداد سے ہوتا ہوا یہ مدینہ تک ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد سید جناب خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، اس سلسلے میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں. خواجہ عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ نورانی شخصیات، اور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات و برکات کے کرامات بنگلہ دیش کے چپے چپے پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کی نشانیاں جامعہ سے لے کر جامعہ احمدیہ سنیہ انجمن رحمانیہ سے شروع ہوتا ہے، اور آپ آج دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں جامعات ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، غوثیہ کمیٹیز کے خانقاہیں ہیں جگہ جگہ. اور آج وہاں سے یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کا مشن جو ہے وہ آپ بھائیوں نے اس کو زندہ رکھا ہے. یہ اور آپ خوش قسمت بھی ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک سلسلہ آپ کو تسلسل سے، ایک سلسلہ جو ہے وہ
آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن معافیاں بھی ہو رہی ہیں, ناراضگیاں بھی ہیں, سب جھکا کے راضی بھی ہو رہے ہیں. ادارے بن رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں. سوسائٹی کے اندر وہ ایسے بچے جو دین اور دنیا دونوں کی تعلیمات سے وہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے اور وہ جگہ جگہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کی میں بات کر رہا تھا سلسلے کی, تو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بنگال کے اندر, آپ کی کرامات, آپ کے فیوزات, آپ کے برکات, بنگال کے چپے چپے پہ آپ کے فیوزات نظر آ رہے ہیں. یہ سلسلے کی حقانیت ہے. طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح دین کی خدمت کی اور جس طرح اس سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن کو آگے بڑھایا, جو قربانیاں دی, اور اس دین کی خاطر ہمیں پچھلے دنوں ہم کہاں گئے, جہاں کشتی کے ذریعے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ بھول جاتے ہیں. تو وہاں بھائیوں نے بتایا, کرنا فلی گئے تھے, کہاں گئے تھے جی؟ تو ہم تو ایسے میں جواب دیا گیا, یہ کیا سوچنے پڑ جاتے ہیں کہاں گئے تھے, کیا جی کائٹھولی میں گیا تو وہاں پہ بھائیوں نے بتایا, پرانے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, تو انہوں نے بتایا کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ہم گاڑی میں گئے, 4 گھنٹے کا سفر تھا جی, اور کہ وہ کشتی میں, آپ کشتی میں گئے, کشتی میں کتنا ٹائم لگا ہوگا, کس تکلیف سے گئے ہوں گے, پھر وہاں جا کے سلسلے کی بنیاد رکھی, تلقین کی کہ یہاں پہ جامعہ مدرسہ بنائیں, وہاں سے سلسلے کی بنیاد رکھی. آج میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک عظیم الشان ادارہ جو ہے, مدرسہ جو ہے, وہ اس میں دین کا کام ہو رہا ہے. تو یہ فیوزات اور برکات ہیں. آپ اسی سلسلے میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد خواجہ عبد الرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ میں سلسلے کی حقانیت کی بات کر رہا ہوں کہ اس سلسلے کی حقانیت کیا ہے, ہمارا سلسلے میں کن شیوخ سے ہمارا تعلق ہے. طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ, سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فیوزات برکات, پھر ان کے شیخ خواجہ عبد الرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی, کسی سے نہیں پڑھا, اور آپ نے 30 پارے حضور کی شان میں مجموعہ صلاۃ الرسول 30 پارے درود شریف آپ نے لکھا عربی زبان میں, اور آج ہم اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو کتنے الفاظ ہیں کہ جن کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا. ابھی میں نے اپنے جامعہ کے جو ریسرچ سینٹر ہے اور جہاں سے ہماری اشاعت ہوتی ہے, کتابوں کی, تفسیر کی, وہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے, کتابوں کے ترجمے بنگلہ میں ہوتے ہیں. مجموعہ صلاۃ الرسول کا ترجمہ بنگلہ میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے. تو اس سینٹر میں نے اس دن اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کی کہ یہ ترجمہ مزید اس پہ جو الفاظ ہمیں ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی ہمیں اس کے معنی جو ہے نہیں مل رہے, تو آپ چھانیں
معلومات کریں، اس پہ تحقیق کریں کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ اس مرشد کی درود شریف جس نے پڑھا کسی سے نہیں اور جو لکھا ہے اس میں بڑے بڑے عالم، بڑے فاضل جو ہیں وہ سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں. بڑے بڑے عالم فاضل جنہوں نے زندگیاں علم کے حصول میں زندگیاں وقف کر دی، زندگیاں گزار دی، یہاں کے وہ سر پکڑ رہے ہیں کہ یہ تحفہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس کی تحریر ہے اور یہ کس کی شان میں ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آج ہم نے اس کپڑے کو پکڑا، یہی سلسلہ ہے، ہمارا کنیکشن جڑ رہا ہے سلسلے کے ساتھ. ہم نے طاہر شاہ صاحب، ہم نے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. طیب شاہ، طاہر شاہ صاحب نے، میں نے، ہم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اور اگر اس شجرے میں آپ آگے جائیں گے تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے گئے، یہ ہاتھ آگے چلتا رہا، ہاتھ پہ ہاتھ چلتا رہا. ہمارے مشائخ جو ہمارے شجرے کے اندر، آپ کو نام جو ہے وہ شجرہ جب آپ سنتے ہیں تو شجرے میں وہ برخوردار ہے، اس کے پاس شجرہ تھا. ہاں لے بنگلہ میں تو نہیں ہے. تو میں یہ جو سلسلہ، یعنی آپ آج ایک سلسلے پہ آپ نے اس دامن کو پکڑا ہے، تو اس دامن کو کس کا دامن پکڑا اور کس کا دامن کہاں پہنچا؟ آپ نے خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلتا ہے، اور احمد شاہ سرکوٹی، سید صدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان کے تو یہ بہرحال کیونکہ یہ مل نہیں رہا، تو جو میں بنیادی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، جی ہاں، تو یہ شجرہ شریف ہے اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے فیض لیا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض لیا خواجہ عبد الرحمن چھوروی سے، پھر خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے یعقوب شاہ صاحب، پھر انور شاہ محمد انور، اور اس طرح چلتے خواجہ محمد رفیق، شیخ عبداللہ ولی. تو یہ نام چل رہے ہیں، آگے چل رہا ہے سلسلہ، چلتے چلتے
یہ سلسلہ جا کے ختم ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ جو حضرات ہیں کہ فیض طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیض دیا، دامن پکڑا. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. خواجہ عبد الرحمن چوروی سے پھر سلسلہ چلتا ہے، چلتا تو اس کا آخری سرا جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. صرف یہ آپ کو لمبا ٹائم میں نے لے لیا صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آج آپ نے جو بیعت کی ہے، ایک تو آپ نے توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، آپ نے آئندہ گناہ نہ کرنے کی بھی بات کر لی، یہ بھی ہے. لیکن جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن، یہ جو ہاتھ پکڑ کے، یہی ہاتھ طاہر شاہ صاحب، حضور قبلہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الرحمن چوروی، پھر ان کے مرشد، چلتے چلتے یہ ہاتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. ان تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مشائخ کے اس لڑی میں، اس قطار کے اندر جہاں بڑے بڑے مشائخ کھڑے ہیں اور ان کا کنیکشن آپس میں جڑتا ہے، ملتا ہے، جس طرح ہمارا ہوتا ہے زنجیر، شیتل میں ایک کڑی دوسرے سے ملتی ہے، دوسری تیسرے سے ملتی ہے، ملتے ملتے یہ پورا شیتل بن جاتا ہے. ایسا ہے؟ تو اس کڑی میں تو میں نے کہہ دیا کہ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کڑا ہے، طاہر شاہ صاحب کا بھی ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ان سب کا اس میں زنجیر میں حصہ ہے. لیکن آج اس زنجیر میں ایک اور کڑی بھی ڈالی گئی ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ کڑی آپ کی ہے، اس زنجیر کا آپ اس کا حصہ بنے. اب سمجھ میں آتی ہے یا اگر نیند آئی ہے تو میں چھٹی کر لیتے ہیں. تو اس کو سمجھیں. بیعت ہو گیا، بات ختم ہوگی. بھئی بات یہاں نہیں ہے. آج آپ کی تقدیر، اللہ سے معافی مانگ لی، آپ آئندہ کی اللہ تعالیٰ کو وعدہ کر دیا کہ گناہ نہیں کریں گے. یہ تو آپ نے ایک سودا کر لیا، اپنے گناہوں کو جان چھڑا دی. آئندہ کے لیے موقع مل گیا انشاءاللہ کہ ہم اب اس گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے. یہ تو ساری باتیں ہو گئی، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن کہاں مل گیا. سبحان اللہ. کنیکشن آپ کا کہاں مل گیا، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور کنیکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کا کنیکشن مدینہ منورہ، سبحان اللہ. بغداد سے ہوتے ہوئے مدینہ، اور مدینہ کا کنیکشن پھر اللہ تعالی. وہاں تک پہنچنا ہے. آگے پھر سرکار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے تو ان کی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین. ہاں جی، انہوں نے بس ہمیں ہمارا کام، ہمارا جو کرنا تھا ہم نے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا. اب وہ جانے اور ان کا کام جانے. سبحان اللہ. تو اس چیز کا اب کہ آپ کا کنیکشن جو ہے وہ مدینہ کے آقا کے ساتھ آپ کا کنیکشن مل گیا. پاور ہاؤس ہے، بجلی ہے، آ رہی ہے، روشنی ہے،
تو یہ روشنی کا تعلق آپ کے پاور ہاؤس سے ہے. پاور ہاؤس سے کنیکشن ہوگا روشنی ہوگی. پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں ہوگا روشنی نہیں ہوگی. نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ ہوگا. عمرے پہ عمرہ، ہر سال حج، سجدوں پہ سجدے، یہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن کنیکشن پاور ہاؤس سے ہوگا تو بات بنے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن سے ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو پھر بات بنے گی. پھر روزہ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، سجدے بھی قبول ہیں، قیام بھی قبول ہے، رکوع بھی قبول ہے، حج بھی، عمرہ بھی. اگر کنیکشن مدینے والے سے تو مبارک ہو ساتھیو، بیعت ہو گئے ہو. بس یہ نہ سمجھنا کہ بس بیعت ہو گئے ہیں بس ٹھیک ہو گیا. بہت بڑا انقلاب آیا ہے آپ کی زندگی میں. ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا. آپ کا جوڑ لگ گیا، آپ کا کنیکشن لگ گیا، آپ کو روشنی مل گئی، آپ کو اس نور سے، آپ نور سے فیضیاب ہو گئے. نور اللہ نور ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ کو اولاد رسول حضور قبلہ. کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. پورا شعر پڑھا کرو بیٹا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہمارا کنیکشن اپنے آقا سے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. کنیکشن کی بات کرتا ہوں. اللہ کیا فرماتے ہیں حضور کی؟ آپ ان کو بیعت جو کر رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ اللہ ان کی ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ. حضور سے بیعت جنہوں نے کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ، اور یہی ہاتھ چلتے چلتے حضور سے ہوتے ہوتے ہم گناہگاروں تک پہنچایا. حضور سے دامن جوڑ دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ میرا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اس پہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ. تو ہمیں جو حضور کی ہم بات کرتے ہیں، جب حضور ملتے ہیں تو اللہ مل جاتا ہے. مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان اولیاء اللہ کے صدقے، ان صوفیاء کے صدقے، اللہ کے ولیوں کے صدقے، نبوت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور نبوت کا جو کام تھا وہ
انہیں اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء اللہ کے ذمہ یہ کام دلایا۔ اور آج آپ اگر دیکھ رہے ہیں، میں صرف بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں انجمن ہے، جامعہ ہے، غوثیہ کمیٹی ہے، مدرسہ ہے، دعوت الخیر ہے، یہ کتنے پروگرام ہمیں اس سلسلے سے ملے، اور اس میں یہ سارے پروگرام اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، سارا ایجنڈا، سارا پروگرام۔ تو ساتھیوں، لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کرنے کو کچھ نہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس کرنے کے لیے آپ کے پاس ان اولیاء اللہ کے ذریعے سے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، اللہ زندگی دیتا ہے ارشاد صاحب کو، ان کے ذریعے سے ہمیں جو سلسلہ ملا ہے، اس سلسلے نے ہمیں ایسے ایسے باغیچے دیے ہیں جس کے اندر محبت کے پھول کھلتے ہیں، جس کے اندر وحدت کے پھول کھلتے ہیں، جس کے اندر رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی خاص نظر ہے آپ کے سلسلے پہ، کیونکہ میں آپ حضرات کے اندر میں ایک تڑپ دیکھ رہا ہوں، ایک سپارک دیکھ رہا ہوں، ایک جذبہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ جذبہ اس ولی کامل کی نظر آپ پہ پڑی، وہ نورانیت آپ کے اندر سمائی، آج اس کی بل بوتے پہ آج اسلام اور دین کی سربلندی اور روحانیت کے فروغ میں آج باجی کا بچہ جو ہے وہ پیش پیش ہے، ساری دنیا سے نمایاں ہے۔ یہ پیار، یہ سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ جب خوش ہوتے تھے، وہ جب آپ کے جذبوں کو دیکھتے تھے، وہ جو آپ ہر بات پہ لبیک کہتے تھے، ہر پروگرام پہ آپ میدان میں کود پڑتے تھے، آپ کے ہر پروگرام کو آگے لے کے چلتے تھے، وہ جب آپ سے خوش ہوتے تھے تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو پریم کا بازار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ سیکو، اولاد رسول حضور قبلہ۔ تو ساتھیوں، آپ پریم کے بازار میں رہ رہے ہیں، یہ محبت ہے، الحب للہ، ہاں جی، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ تو آج ہماری محبت جو ہے اپنے مرشد سے، اپنے شیخ سے، اس کے ذریعے سے جو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملی ہے، یہ وہ امانتیں ہیں جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ سلسلہ جو ہمیں جس راہ پہ چلاتا ہے، سلسلہ جو نعمتیں بانٹتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جامعہ جو دین کی خدمت کر رہا ہے، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کا غوثیہ نظام جو کہ آپ کو غوثیت کے رستے پہ چلاتا ہے، جو کہ آپ کی روحانی تربیت کرتا ہے، یہ سلسلہ، یہ حضرات کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو دعوت الخیر کا پروگرام ملا، دعوت الخیر
خود آج آپ اللہ کے فضل سے آپ نے توبہ کر دی، آپ سلسلے میں آ گئے، آپ اس نور کے اس نورانی قافلے کا حصہ بن گئے۔ لیکن ایسے ہمارے بھائی بھی ہیں جو کہ اس نعمت سے محروم ہیں، جو کہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو جو بھائی محروم ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا اگر ہمیں روشنی مل گئی تو ان کو بھی یہ روشنی پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، یہ جو دعوت الخیر ہے، یہ در حقیقت اس نور کے پھیلانے کی اور اس نور سے دوسرے مسلمان کو بھی اس نور کو پہنچانا ہے۔ تو آپ سلسلے میں آ گئے، اب آپ یہ سلسلے کے جتنے پروگرام ہیں، انجمن کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، اداروں کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، جامعہ کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، غوثیہ کمیٹی کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، سلسلہ کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، دعوت الخیر، اس کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی ہے کہ آپ نے اس میں کام کرنا ہے، اس خیر کی سوغات کو تقسیم کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیسے تقسیم کریں گے؟ خاموش ہیں، اتنا مشکل سے جوڑنا ہے، اتنا مشکل سوال تو میں باجی کے بچوں سے نہیں کرتا، باجی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سوغات کیسے تقسیم کرنی ہے؟ دعوت الخیر میں کام کرنا ہے، خیر بانٹنا ہے، سوغات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ وہ بھائی جس کو نماز نہیں آتی اسے نماز پڑھانی۔ کل ہمارے 4 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کل ہوئے تھے پرسوں، الحمدللہ پرسوں صبح ایک بچہ ہندو تھا، اللہ نے اس کو روشنی دی، وہ پہلے مسلمان ہوا اور پھر سلسلے میں آیا، اور 2 ہندو تھے اور ایک بدھسٹ تھا۔ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لی، اسلام قبول کرنے کے بعد سلسلے میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی جناب اس لڑی میں ان کا ڈائریکٹ کنیکشن آتے ہی کلمہ بھی مل گیا اور سلسلے سے کنیکشن بھی جوڑ گئے۔ تو وہ تو دیکھو نا، اگر وہ ہندو تھے، اندھیرے میں تھے، انہوں نے روشنی پا لی، سلسلے میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو ہمارے اپنے بھائی جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں لیکن نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، ان کو دوسرے اسلامی مسائل سے آگاہی نہیں، تو ان کو دعوت الخیر کے ذریعے، آپ کا نصاب ہے، دعوت الخیر کا نصاب ہے جس میں آپ کی ٹریننگ ہے، آپ کو مسائل بتائے جاتے ہیں، احکامات بتائے جاتے ہیں، اس پہ چلنا جو ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال کہ یہ دعوت الخیر میں یہ ٹریننگ دی گئی دعوت الخیر میں کہ کس طرح ایک مسلمان جب دنیا سے اس کا روح قبض ہو جائے تو کس طرح ہم نے اس کا غسل دینا ہے، کس طرح غسل دینا ہے، کس طرح پھر اس کو کفنانا ہے، کس طرح اس کو جنازہ پڑھنا ہے، کس طرح اس کو قبر میں ڈالنا ہے۔ یہ ٹریننگ، یہ تربیت دعوت الخیر میں بھائیوں کی ہوئی۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ کورونا جب آیا، ساری دنیا بھاگ گئی، بھائی سے بھاگ گیا، ماں نے بیٹے سے، وہ بھی بھاگ گئی کہ نہیں بھائی مجھے اپنی فکر ہے۔ یہ قیامت صغریٰ تھا، قیامت کے اندر تو یہی ہوگا نا،
हर एक नफ्सा नफ्सी में बाप बेटा कोई सारे को अपनी पड़ी होगी। तो ये तो क़यामत कुबरा की बात है। यहां तो इस दुनिया में हमने क़यामत का मंजर देख लिया कि नफ्सा नफ्सी हो गई, बेटा बाप सब ने एक दूसरे को छोड़ दिया, सब ने छोड़ा। लेकिन जो रहमतुल लिल आलमीन के साये में थे, जिसका कनेक्शन मदीना मुनव्वरा से था, जिनका कनेक्शन रहमतुल लिल आलमीन से था, सारी दुनिया छोड़ गई। लेकिन बाजी के बच्चों ने उनको सीने से लगाया, उनको नहलाया, गुस्लाया, कफनाया, दफनाया, जनाजा पढ़ा, तलकीन की, दुआ की और अल्लाह के हवाले कर दिया। ये तरबियत थी, जी तरबियत थी ना। तरबियत को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग बंगला में तो ट्रेनिंग नहीं है, वो शिको। तो ये बशिको था ना, ये ट्रेनिंग हमें मिली थी ना। कहां से मिली? दावतुल खैर। दावतुल खैर को ये खैर कहां से मिला? शहंशाह सिरीकोट। शहंशाह सिरीकोट को कहां से मिला? ख्वाजा चौरवी को कहां से मिला? वो से पाक से कहां से मिला? रहमतुल लिल आलमीन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो साथियों, आप ये जितने आपको काम दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, जामिया की अदारों की मदद करें, अंजुमन की इनकी मदद करें, गौसिया कमेटीज़ की जगह जगह हमारे इफ्तिताह हो रहे हैं। हमारी मरकज़ की को क्या खानकाहों की जगह जगह हमारे खानकाह बन रहे हैं, गौसिया कमेटीज़ काम कर रही हैं। जो भाई शामिल नहीं हैं वो गौसिया कमेटीज़ में शामिल भी हों, जगह जगह कमेटीज़ बनाएं। और जो हजरात ने हमारे ज़िम्मे काम लगाया है, इस काम को आगे ले जाएं। आपने वादा भी किया है कि आइंदा के लिए वो काम करेंगे जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हों। तो नेक काम, ये काम, वो काम जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हों, उसके करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिए हैं कि इसके जरिए आप नेक काम करें जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो। आपकी रूहानी तरबियत के लिए आप सिलसिले में आए, आपको मुबारक हो। आपको अल्लाह ने एक मौका दिया कि आप गुनाहों से तौबा कर लें। अल्लाह राजी होते हैं कि मेरा बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो मैं उसके गुनाह माफ कर देता हूँ। अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ फरमाए, आमीन। आइंदा के लिए आपने, हाँ, अगर किसी का हक आपने देना है, किसी का जायदाद पे कब्जा है, किसी को पैसा देना है नहीं दिया, या और कोई हक आपने किसी का अगर आपके जिम्मे है, उसको अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देता है। आपके गुनाहों को माफ कर दिया, लेकिन दूसरे का हक जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करता। इसलिए आप अगर किसी का हक है तो उसको अदा करें। ये बाकी आपकी तौबा है, अल्लाह ताला आपकी तौबा, आपने तौबा की, लेकिन तौबा से हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन आगे आपने एक कमिटमेंट की है, वादा किया है। क्या वादा किया? आप तो रोजाना सुनते हैं ना, इनसे हमें सुनने दो।
کیا 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 وعدہ کیا ہے؟ کیا ہے وعدہ کیا؟ ہاں جی، یہ ماشاء تو آپ نے وعدہ کیا، جس طرح اس برخوردار نے کہا کہ آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ تو یہ وعدہ جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس پلو کو پکڑ کر یہ وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی پابندی کریں۔ نماز 5 وقت یہ فرض ہے، ہر حال میں نماز اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر دیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اچھائی کے کام ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کی مدد ہے، ہمسائے کا خیال ہے، بے آسرا لوگوں کو سہارا دینا ہے، جامعہ کی خدمت ہے، انجمن کی ہے، مدارس کی ہے، یہ سارے نیکی کے کام ہیں کہ آئندہ میں وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں۔ یہ وہ کام ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اسباق وظیفہ بھی، آپ کی روحانی طاقت کے لیے آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ آپ فجر کی نماز جب پڑھ لیں تو آپ نے درود شریف اللہم صلی علی بولے سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 100 ایک تسبیح پوری پڑھیں گے درود شریف کی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کتنے بار پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 200 بار۔ اور پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار۔ یہ آپ کی فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کی وظیفہ ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ نہیں پڑھنے سے اس کے نقصان کا احتمال ہے۔ یہ میرے خیال میں 20 منٹ سے زیادہ ٹائم اس پہ نہیں لگتا۔ اس کو اپنی زندگی کا اس کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد آپ جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے فرض اور سنت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے نفل پڑھنی ہے، نماز صلاۃ اوابین۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ اوابین 6 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار۔ یہ آپ کی 12 رکعت آپ نے یہ پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین۔ اس کے بعد آپ کو وہی وظیفہ جو آپ نے صبح کیا ہے، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہو، کہیں کوئی ایمرجنسی ہو، تو یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ سلسلے میں داخل ہو گئے۔ سلسلے کے اسباب، سلسلے کے نوافل، ان کو آپ پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اور دنیا کی میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرشتوں کی سلامی دینے والے روز پڑھتی تھی، حضرت آمنہ سنتی تھی، یا آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کے لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چوروی حضرت خواجہ عبد الرحمن، سید الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ، ہادیان دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت آل نبی اولاد علی، سیدی مرشدی قبلہ طاہر شاہ، سیدی مرشدی قبلہ صابر شاہ، رونق اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈالو دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلامی آج سنا ہو قبول، مدینے کے چاند ہزاروں سلام، مدینے کے چاند لاکھوں سلام، مدینے کے چاند کروڑوں سلام، مدینے کے چاند بے حد سلام، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، دعا ہے ہم لوگوں نے جو کچھ ادا کیا ہمارے حضور قبلہ عالم کو بخش دیا، تو سب بھائی کے لیے دعا ہے. آمین.
अस्सलामु अला अशरफुल अंबिया'i वल मुरसलीन। आमीन या अल्लाह। हमारे आज की ये महफिल मुबारक, इस नूरानी महफिल को या अल्लाह अपने हुजूर इसको मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह इसको कबूलियत का शर्फ बख्श। या अल्लाह जितने भाई आज इस महफिल के अंदर मौजूद हैं और सबकी बख्शिश फरमा, आमीन। सबकी मग़फ़िरत फरमा, आमीन। सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। सबको सिराते मुस्तकीम पे चला। आमीन। या अल्लाह आज जो भाई सिलसिला में दाखिल हुए हैं, या अल्लाह आज इन्होंने तौबा की है। या अल्लाह आज उन्होंने सिलसिले में आके इन्होंने तौबा की है अपने गुनाहों से। या अल्लाह बस इनकी इस तौबा को कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इनके कंधों से इन गुनाहों का ये बोझ उतार दे। आमीन। या अल्लाह इन्होंने वादा किया है कि अपनी ज़िंदगी को तेरी रज़ा के मुताबिक सर गुजारेंगे। तो या अल्लाह इन पे इनके गुनाहों को माफ़ फरमा और इन्हें इस तौबा पे इस्तिकामत नसीब फरमा। और ये जो वादा किया है या अल्लाह इन्होंने इस वादे पे को पूरा करने की या अल्लाह इन्हें इस्तिकामत नसीब फरमा कि ये इस वादे को पूरा करें, ये नेकियों के काम करें। या अल्लाह इनकी हालात को आज रूहानी तौर पर ये सिलसिले में आके इनकी ज़िंदगी में रूहानी इनकलाब आया है। या अल्लाह इससे इनको मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह इन्हें दीन के खादम बना। या अल्लाह सिलसिले की जिम्मेदारियां उठाने की तौफीक दे। या अल्लाह इनकी माली हालत को बेहतर फरमा। या अल्लाह माशी तौर पे इन्हें मजबूत कर दे। या अल्लाह कोरोना की वबा से हमारी जान छोड़ दे। पूरे इस इंसानियत आज इस मुसीबत का शिकार है। या अल्लाह इस वबा से इंसानों को इससे निजात दे, मुसलमानों को इससे निजात दे। या अल्लाह जो भाई कोरोना में शहीद हुए हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो भाई कोरोना की वजह से कारोबार में बेचारे उनकी कारोबार मुतासर हुआ है, वो मुश्किल का शिकार हैं, या अल्लाह गैब से उनके लिए ऐसे असबाब पैदा कर कि दोबारा उनकी गाड़ी, मईशत की गाड़ी उस डगर पे चलना शुरू हो जाए और दोबारा वो तरक्की के रास्ते पे रवां दवां हो जाए। या अल्लाह हम सब पे अपना करम कर, हुजूर की मोहब्बत हमें नसीब फरमा। अल्लाह ताला की या अल्लाह रज़ा हमारी ज़िंदगियों में हमसे वो काम ले जिससे हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी कर सके, अपने आका को राज़ी कर सके। या अल्लाह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो हक है उस हक को पूरा करने की हमें तौफीक नसीब। या अल्लाह तेरे हबीब की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अला अला ईमाना लिमल्ला मोहब्बत अला, ये हुजूर की मोहब्बत जो है ये ईमान के हुसूल का जीना है। या अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत जिसका जितना हक है उस हक को पूरा मुताबिक हुजूर से मोहब्बत की हमें तौफीक नसीब फरमा। हुजूर की अताअत नसीब फरमा। वमन युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तो या अल्लाह हमें हुजूर के रास्ते पे, हुजूर के तरीक़ों पे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपने ज़िंदगियों को गुजारने की तौफीक नसीब। या अल्लाह सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमा। उन्होंने हमें इस सिलसिले के अंदर आज हमें जो इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा है, या अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब। या अल्लाह हम सब बस ख्वार हैं, बदकार हैं, गुनाहगार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, जो भी हैं
یا اللہ تیرے حبیب کی امت میں ہیں، یا اللہ اس حبیب کے صدقے ہم پہ کرم فرما، یا اللہ بنگلہ دیش کو ترقی نصیب، یا اللہ بنگلہ دیش کو مزید ترقی نصیب، یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین۔